بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس دنیا میں اپنے وجود کے لیے ذات باری تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محتاج والدین کا ہے۔ کوئی بھی بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ محض گوشت اور پوست کا ایک ننھا سا وجود ہوتا ہے، جس میں نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی سکت، بلکہ اس کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کچھ کھا پی سکے۔ ایسے وقت میں والدین خصوصاً ماں کا وجود اس کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ یعنی اس کی والدہ ہر لمحہ اس کی نگہبانی کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی نگہداشت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و غم سے بچاتی ہے، اس کی محبت کی چھاؤں اسے ہر تکلیف، ہر سختی اور ہر رنگ سے دور کر دیتی ہے۔ ان دونوں یعنی والدین کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کے والدین ہی ہیں۔ اب والدین نے اسے اس مقام تک پہنچا کر کے تو اپنا فریضہ اور اپنا حق پورا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے کچھ حقوق ہیں جن کا بجا لانا ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اور ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ان حقوق کو ایک شرعی اور دینی شکل دیتا ہے۔ یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد اسے دوسرے مقام پر رکھا ہے۔ بلکہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا ہے۔ تو گویا جب وہ چیزیں یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے، جب وہ ادا نہیں کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دوسری چیز قبول نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کی اطاعت اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو رسول اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے اور نہ یہ اس کی اطاعت قبول کی جائے گی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، اے بندے تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر گزار ہے لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی شکر گزاری کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا، جیسا کہ بہت سی حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو جو انسان نماز نہیں پڑھتا زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اپنے حق عبادت کے بعد والدین کو حق کو اللہ نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس سے متعدد جگہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور میں وہ حقوق بیان کرنے سے پہلے ایک بات طرف ہم اپنی بھی اور تمام لوگوں کی توجہ ذرا مبذول کر دیں کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی مجلس میں بیٹھتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تقریر کرنے بیٹھتا ہے، کچھ گفتگو کرتا رہتا ہے، تو اس انداز میں والدین کے حقوق، ان کے فضائل اور ان کی مخالفت کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس انداز میں بیان کرتا ہے
کہ گویا اس شخص نے والدین کی کبھی نافرمانی کی ہی نہیں ہے. لیکن انسان اپنا محاسبہ کرے. اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو یہ دیکھے کہ والدین کے ساتھ اس کے سلوک کیا ہیں. کیا قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حقوق رکھے ہیں، خصوصاً وہ آیت جو والدین کے حقوق کے بارے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سورہ اسراء میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حَتَّى إِذَا بَلَغَ كِبَرَ عِنْدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے احسان کے یہ 5 طریقے اللہ نے بیان کیے ہیں. تو انسان سوچے، اپنے طور پر اپنا محاسبہ کرے، اس لیے کہ اسلام صرف قول کا نام نہیں ہے، دعوے کا نام نہیں ہے، عمل اور برتاؤ کا نام ہے. تو ہم میں کا ہر آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایک مقرر ہے تقریر کر رہا ہے، والدین کے حقوق پر تقریر کرے گا تو روئے گا اور روؤں کو رولا دے گا. لیکن اس کی عملی زندگی میں آپ جائیں گے تو والدین کے حقوق کی ادائیگی کا کہیں نام نہیں پایا جاتا ہے. اور اس پر بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس سے احساس تک نہیں ہے کہ میں والدین کی حق تلفی کر رہا ہوں. اور اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ ذرا سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے جانے کے بعد، جیسا کہ آگے آئے گا، ان کے 5 حق رکھے ہیں. ان حق کو وہ کہاں تک ادا کرتا ہے؟ صرف ایک چیز 24 گھنٹے میں. کیا اس نے 1 منٹ، 5 منٹ، 4 منٹ بھی لگائے کہ والدین کے لیے دل کی گہرائی سے اس نے دعا کی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے والدین اب قبر کے اندر ہیں، میرے والدین اب میری ایک ایک یعنی دعا کے لیے میرے ایک ایک حرف کے محتاج ہیں. جس طریقے سے میں جب پیدا ہوا تھا تو ایک طرف سے دوسری طرف کروٹ لینے کے لیے بھی میں ان کی خدمت کا محتاج تھا. میں اپنے آپ کروٹ نہیں لے سکتا تھا. لیکن کیا اب جب وہ قبر میں جانے کے بعد ہمارے محتاج ہو گئے ہیں ہماری دعاؤں کے، تو ہم اپنی دعاؤں میں کتنا حصہ ان کو دے رہے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ. ہم اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا معاملہ ہو جائے، ان کے بہتر کپڑے کا معاملہ ہو جائے، ان کے لیے بہتر سواری کا انتظام ہو جائے، حتیٰ کہ وہ ساتھ دیتا ہے تو اس بچے کے لیے، ایک بچے کے لیے خاص ایک کمرہ بنواتے ہیں. ہم اور آپ لوگ ایسا دیکھے ہوں گے. لیکن کیا ہم اپنے مال سے اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم نے ان کے لیے کہاں تک کیا ہے؟ کتنا حصہ ہم روزانہ، مہینے میں، سال میں دیتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ بات اصل موضوع ذکر کرنے سے پہلے یہ میری دل کی آواز ہے ساتھیوں، جس پر دل پریشان ہوتا ہے کہ آخر لوگ اپنے والدین کو، جو والدین اس دنیا میں اس کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ والدین کا حق ہے، وہ اپنے والدین کو کہاں تک بھولا ہوا ہے. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا اللہ حکم وبالوالدین احسانا، یہ احسان کی فہرست بڑی طویل ہے ساتھیوں، جسے اس مختصر کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں تو نیٹ پر اہل علم کے بہت سے محاضرے اور تقریریں موجود ہوگی. خود اس ناچیز کے بھی 2 خصوصی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے حقوق، یہ 2 چیزیں آپ کو الگ الگ گھنٹے کے محاضرے ملے گا، اس سے دیکھ لیا جائے. یہاں پر صرف اشارے سے ہم کام لیتے ہیں، چند حقوق ہم رکھتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلا حق طاعت اور فرما برداری ہے. ان کی اطاعت کی جائے. اگر وہ ہمیں کسی ایسے کام کا حکم نہیں دے رہے ہیں جس میں اللہ کی معصیت ہو، یا کسی بندے کے اوپر ظلم ہو، یا کسی مخلوق کی حق تلفی ہو، اگر یہ 3 چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں اور اس بات کا ہمیں ہمارے والدین حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہوگی. اسی حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات ماننا نہیں، اطاعت نہیں کر. مانا کیا ہے؟ اگر کسی ایسی بات کا حکم نہیں دے رہے ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، تو گویا ان کی اطاعت واجب ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ شرک کا حکم اتنی بڑی چیز، یعنی دنیا میں اتنی بڑی برائی نہیں ہو سکتی ہے، اتنی بڑی برائی پر بھی ہمیں اگر مجبور کر رہے ہیں تو ہم شرک تو نہیں کریں گے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے. ذرا غور کریں آپ، کتنا بڑا والدین کا حق ہے، حق اطاعت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی قسم والدین کا حق بیان کرنے میں کمال کا اسلوب استعمال کیا ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعت اللہ طاعت الوالد. سبحان اللہ. طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی تکمیل اس وقت ہوگی جب تو اپنے والدین کی اطاعت کرے گا. گویا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بھر اپنی ناک رگڑتا رہے، لیکن والدین کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تکمیل نہیں ہوئی. تو طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے. یعنی اگر تو نے والد کی نافرمانی کی ہے تو گویا کسی عام انسان کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو علا کل حال ساتھیو، پہلا حق والدین کا یہ بنتا ہے کہ اس دنیا میں ان کی اطاعت کی جائے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت کو کتنے زوردار انداز میں بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی ہے. ان میں ایک بات کی وصیت کیا تھی؟ وَلَا تَعُقُّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تمہیں یہ حکم دے کہ اپنے مال اور اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ. علا کل حال، تو پہلا حق والدین کا اطاعت ہے. دوسرا حق والدین کا ان کی تعظیم اور توقیر ہے. قول اور فعل کے ذریعے والدین کی توقیر ان کا واجبی حق ہے. ان کو عزت دینا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ان کا ایک حق بنتا ہے. حتیٰ کہ یہ اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ ان کے سامنے اف تک کر دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اف کرنا ان کی تعظیم میں کمی اور ان کی بے حرمتی میں داخل، ان کے ساتھ بدسلوکی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. مفسرین کہتے ہیں کسی کی بات کو رد کر دینے میں لفظ جسے ہم لوگ اس کہتے یعنی آپ نے کیا بات کہی، اف سے اگر چھوٹی بھی کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا. تو اف تک تم نہ کہو. ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں ان کو. ان کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جیسا کہ امام بخاری ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، کہ ایک لڑکے کو دیکھا کہ اپنے والد کے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اسے والد کے بے حرمتی اور ان کی تعظیم میں کمی قرار دیا کہ نہیں، تجھے ان کے آگے آگے چلنے کا حق نہیں، تو ان کے پیچھے پیچھے چل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، ان کا جو دوسرا حق ہے وہ حق کے تعظیم اور توقیر ہے. ان کا نام لینے میں، ان کا ذکر کیا جائے تو، ان کے ساتھ بات کی جائے تو، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو تو ہر جگہ پر ان کی توقیر اور تعظیم ہونی چاہیے. کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جو ان کی تعظیم اور ان کی حرمت کے خلاف ہے. ان کا تیسرا حق حق خدمت ہے. حق خدمت ہے، یعنی مالی اور بدنی دونوں اعتبار سے حتی الامکان ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. یہ بھی ان کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ مال کے محتاج ہیں اپنی ذات کے لیے، ایسا نہیں کہ بسا اوقات والدین بھی زیادتی سے کام لیتے ہیں، ایک بیٹے سے لے کر کے اپنے دوسرے بیٹے یا دوسری بیٹی کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے. آپ اپنے جو آپ کی ضرورت ہے،
آپ جس کے حاجت مند ہیں، تو بیٹے کی خدمت خواہ مال کے اعتبار سے ہے یا بدن کے اعتبار سے ہے، جتنا بھی بندے سے ہو سکے وہ والدین کی خدمت کرے۔ بلکہ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ کے خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرے والد میرا سالہ مال لے لیتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے والد کا ہے۔ تو سوچ، جب تو چھوٹا تھا، جب ہوش لیا ہے 3 4 سال 5 سال، بالغ ہونے تک تو اپنے والد کے مال کو سارا اپنا مال سمجھتا تھا۔ ہر انسان تصور کرے اس عمر کا تھا تو اس کا کیا تصور تھا کہ والد کا جو مال ہے کس کا ہے؟ بلکہ والد خود اپنے مال پر کا زیادہ حقدار اپنے بچوں کو سمجھا کرتے تھے۔ یعنی وہ سردی کے اندر اپنے لیے گرم کپڑے نہ خریدے، انہیں گوارا ہوتا تھا، لیکن اپنے بچے کے لیے گرم کپڑا گوارا نہیں ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے 3 کھجور دیا۔ کس کو؟ اس عورت کو۔ اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دیا اور دوسری کھجور اس نے دوسری بیٹی کو دیا، باقی تھی 1 کھجور۔ بچیاں بھوکی تھی، جلدی جلدی سے 1 کھجور کھانے میں کتنی دیر لگے گی، جلدی جلدی کھا گئی۔ اب تیسری کھجور جو رہ گئی تھی، ماں نے چاہا کہ میں کھاؤں، لیکن بچیوں نے للچائی نظر سے اس کی طرف دیکھا تو ماں نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے خود نہیں کھائی اور ان دونوں کو دے دیا۔ اور یہی حال باپ کا ہے۔ یعنی باپ اس وقت جب آپ کی مجبور تھے، آپ اس وقت باپ اپنے مال پر زیادہ حق آپ کا سمجھتا تھا۔ تو آج اب جب کی والد آپ کی ماں مجبور ہو گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مال پر والد کا زیادہ حق سمجھے، والدہ کا زیادہ حق سمجھے۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے۔ اسی طریقے سے ان کا چوتھا حق جو بنتا ہے وہ دعا کرنا ہے۔ والدین اس دنیا میں ہیں پھر بھی ان کے لیے دعا کرے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تب تو ان کا حق اور زیادہ ہو جایا کرتا ہے اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بہت زیادہ ہماری دعا کے محتاج ہو چکے ہیں۔ دنیا میں ہماری دعا کے اتنے محتاج نہیں تھے، اب زیادہ محتاج ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یعنی دعا کرو کہ اے پروردگار، جس طریقے سے میں چھوٹا تھا تو شفقت سے ہمیں پالا ہے، ہمارے اوپر اپنی شفقت کے بازو پھیلا دیے ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ تو بھی اب جب اس حال کو وہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، تو اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر تو رحم کر۔ ایک صحابی اللہ کے رسول خدمت میں آتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بہت سے علماء نے صحیح اور بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن چونکہ یہ جتنے حقوق ہیں الگ الگ صحیح حدیثوں سے موارد ہیں، اس لیے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب کیا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے؟ یعنی اب تو چلے گئے ہیں دنیا سے، لیکن کیا اب بھی؟ ساتھیوں اس لیے میں کہتا ہوں، آپ کی بیوی ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کے حق ختم ہیں، آپ کا بیٹا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کے حق ختم ہیں، لیکن والدین وہ چیز ہیں کہ وہ دنیا سے جا بھی چکے ہیں پھر بھی ان کا حق آپ کے اوپر باقی رہتا ہے۔ تو وہ شخص آیا اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا حق میرے اوپر ہے، کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں ہے ان کا حق، اور ان کا حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ یہ 5 حق ان کے باقی رہ جاتے ہیں، وفات کے بعد بھی ان کے 5 حق باقی ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟
الصلاۃ علیہما، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا یا ان کے لیے دعا کرنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا، اور وانفاذ عہدہما من بعدہما، ان کے بعد انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے کسی سے تو اس کو پورا کرنا، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور وہ رشتے جو صرف والد سے جڑتے ہیں ان کو جوڑنا۔ مثال کے طور پر والد کی بیوی ہے، والد کا سالہ ہے جو آپ کی والدہ کا بھائی نہیں بلکہ دوسری بیوی اس کا سالہ ہے، اس بیوی کا بھائی ہے، بیوی کے والد ہیں۔ اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ اچھے ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر دوسری بیوی ہے تو اپنی ماں کی طرفداری میں اس کے خلاف رہا کرتے نہیں۔ جو رشتے چچا ہیں، بھتیجے ہیں، یہ کس سے؟ والد سے جڑ رہے ہیں، تو جو رشتے ان سے جڑتے ہیں ان رشتوں کو جوڑا جائے، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والد کے اگر دوست ہیں، کوئی والدہ کی کوئی سہیلی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کو عزت دی جائے اور ان کو تعظیم کی جائے۔ ذرا دیکھیں تو والدین کا حق میں کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ والدین کے لیے بچے کی دعا کتنی قیمتی ہوتی ہے، اللہ نے اس میں قیمت رکھی ہے۔ تو ذرا مسند احمد کی اور سنن ماجہ کی اس حدیث کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ایک بندے کا درجہ جنت میں بلند کرتا رہے گا۔ آج اس مقام پر ہے، آج اس مقام پر، اس لیے جانتے ہیں ہم سب کی روحیں کہاں، جو مر جانے کے بعد اگر نیک لوگ ہیں تو ان کی روحیں جنت میں رہا کرتی ہیں، تو مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا اے رب انا ھذا، یہ کیسے؟ اب تو میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، روزے نہیں رکھ رہا ہوں، دعا نہیں کر رہا ہوں، صدقہ نہیں کر رہا ہوں، یا پھر یہ ہمارا مقام بلند کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، جی ہاں تو چلا آیا ہے لیکن تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے۔ علی کل حال والدین کا پانچواں حق ہے والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک۔ جیسے ابھی وہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر کی گزری ہے، حضرت ابو ہریرہ کی گزری ہے، نہیں ابو اسید کی گزری ہے، صحیح ابن حبان اور امام بخاری کے الادب المفرد کے حوالے سے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ اس رشتے کو جوڑا جائے جو رشتہ والدین ہی کی وجہ سے جڑتا ہے۔ اس لیے کہ صحیح مسلم میں ہے، ان ابر البر، سب سے بڑی نیکی، سبحان اللہ، ان ابر البر، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا آدمی اپنے باپ کے ساتھ جو دوستانہ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے رکھے، والدہ کی سہیلی ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے رکھے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن دینار بیان کرتے ہیں، تابعی ہے، امام بخاری اسے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک سواری پر بیٹھتے تھے اور ایک سواری اور لے رہتے تھے اس پر تھوڑا سا سامان، اس لیے مثال تو اونٹ ہے، بیٹھے تھک گئے تو گدھے پر آ کے بیٹھ گئے، تو ایک سواری ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایک سواری رکھے ہوئے تھے، گدھا رکھے ہوئے تھے۔ تو راستے میں ایک شخص ان سے ملا، ایک کسی چشمے کے اوپر، آج کل کے لحاظ سے کسی پیٹرول پمپ پر ان سے ملا، عبداللہ ابن عمر سے اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پہچانا، تو پہچاننے کے بعد اسے اپنا عمامہ اٹھا کر کے دے دیا، اور جو اپنا دوسری سواری تھی اس کو دے دیا، اس لیے دیکھا پیدل اس پر سوار کر دیا۔ عبداللہ ابن دینار نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بدو لوگ یہ تو معمولی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا اپنا عمامہ بھی دیا اور اپنی سواری بھی دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میرا سالہ ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرے ساتھ ایسا کیا ہے، نہیں کہا ان ھذا کان ودا لعمر ابن الخطاب، یہ میرے باپ عمر بن الخطاب کا دوست ہے، ان کے پاس آیا کرتا تھا، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ خیر، ان کا ایک حق اور رہ جاتا ہے، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے۔
یعنی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، تھوڑا یا زیادہ ہم ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں صدقہ اور خیرات۔ تو یہ چیز بھی ان کا حق بنتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے، صحیح مسلم سنن وغیرہ میں یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے مال تو چھوڑا ہے، ولم یوصی، اور کوئی وصیت نہیں کی ہے، یعنی جب وصیت نہیں کی ہے ظاہر بات مال کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے، ورثہ کا ہے۔ تو فرمایا کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، کفارہ بنا دے گا؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو اپنے مال سے تھوڑا یا زیادہ صدقہ کرنا، ساتھیو یہ والدین بہت خوش ہوا کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ صدقہ کریں گے، آپ کے صدقہ کی خبر جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، یہ ایک مختصر سا تذکرہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ورنہ والدہ حسن سلوک اور حقوق کا معاملہ بڑا طویل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر شخص کو، اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔